آؤ تو صحیح اس کے چوکھٹ پہ، اس کے در پہ حاضر تو ہو، اس کو اپنے دکھڑے کو، اپنی ضروریات اس کی دہلیز پہ رکھو۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو آؤ اس کی چوکھٹ پہ، ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا بولتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ ساری رات کھڑی ہوتی ہے، سحر تک کھڑی رہتی ہے، اور مدتیں ہو گئیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی۔ روزانہ سرے شام کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، بت سامنے ہے، اور کیا کہتے یا صنمی یا صنمی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی یا صنمی پکار رہی تھی، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی، اور کہا یا صمدی یا صمدی، اے بے نیاز اللہ۔ تو جب یہ کہا تو فوراً جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، اس بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، تو بھی جانتا ہے۔ زبان بل کھا گئی ہے، کہا جبریل جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، بت نے یوسف نہیں ملایا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے نا، اگر میں نے بھی اس کی بات پوری نہ کی تو میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ تو اس سے مانگو، اس کی دہلیز پہ آؤ، اور اس کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کو منتیں کر کر کے مناؤ، اور مصلے پہ سر رکھ کے اس کی رحمتوں کو آواز دو، اور جب اس سے پکارو گے اور اس کے حضور عرض کرو گے تمہاری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا، اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے، کیا کہہ رہا تھا؟ مانگنے والوں نے بھی تو کمال کر دی نا۔ اللہم انی اسألک بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ مسجد نبوی کے کونے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ اگر بیٹا کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، آپ سے ہی مانگنا ہے، تو باپ کو پھر اپنا بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا تو دے گا کہ اس نے بات ہی ایسے کی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وہ اس انداز سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس سے مانگو، اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں میرے بندو میری دہلیز پہ آ جاؤ۔ بھاگنے والوں کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی بھاگنے والوں کو آواز دیتے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جو اس سے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے انسان، او بھاگ کے جانے والے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، ماں کو قرار نہیں آ رہا ہوتا، نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا، اتنی عمر، رنگ یہ، لباس اس طرح کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، کہنے بولنے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تو آجا اس کی چوکھٹ، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں خود ہی چل کے آجا، کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے، اپنے قدموں سے چل کے آجا اس کی چوکھٹ پہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ وہ ایک فقیر تھا،
بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا کہ بابا کہ تو رو رہا ہے، اس نے لوگوں نے کوئی تنگ کیا، تجھے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، انہیں دنیا میں کھویا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے بات کیا، وہ کہتا ہے لے آ ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن ان سے بات کیا تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے اور اس افسوس سے رو رہا ہوں کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے لے آ ان کو میری دہلیز پہ، وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ مانتے نہیں میری بات۔ اگلے دن وہی فقیر، وہی ملنگ، وہی درویش جو ہے وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو اسی شخص کا وہاں سے بھی گزران ہوا تو اس نے دیکھا کہ بابا آج پھر رو رہا ہے تو پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی میری بیٹے کل والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان کے پاس گیا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرا ذہن بنا کہ ان کی رب سے صلح کروا دوں، وہ تو مانتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو آج مایوس ہو کے ادھر آ گیا اور یہاں خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر ہم پچھتائیں ہائے کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا، کسی کی پکار پہ کان دھر لیا ہوتا، تھوڑی سی زندگی روزہ رکھ کے گزار دیتے، آخرت کی تیاری کر لی ہوتی، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت ظالم قرآن کہتے ہیں ہاتھ کاٹے گا، لیکن ہاتھ کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر نامہ اعمال کھلے گا تو پکار کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی۔ لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈالا جائے تو فوراً اگ جاتا ہے، اور جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت سانسوں کی ڈوری بھی نہیں ٹوٹی اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، قبولیت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو یہ موقع ہے کھیت سینچ لیں، آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا، اور آج ہم نے وقت گوا دیا تو کل سوائے پچھتاوے کے، اذیت کے، دکھ کے، حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے، ودیت کی ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ کاٹ چکے ہیں، جو کاٹ چکے وہ کاٹ چکے، جو بقیہ ہے ہمیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ کے جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ تو پھر بہتر ہے کہ ابھی اس کے حضور سچے دل سے توبہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی سچائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور اس کے دیے ہوئے احکامات کی بجاوری کے ساتھ مخلوق خدا کو اذیت دیے بغیر ایک صالح زندگی کے تصور کے ساتھ زندگی جئیں، پھر دیکھنا کہ یہ زندگی بھی اچھی اور وہ آخرت کی زندگی بھی اچھی۔ مومن دو جہاں بہتر گزارنا چاہتا ہے۔ جب حضور کی خدمت میں ایک کمزور شخص آیا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو حضور اس پہ خوش نہیں ہوئے، فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آئیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے، وہ دنیا بھی اچھی کر دے۔ اگر شریعت بیضا پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے دل میں حسد نہیں ہے تو خود ہی سوکھے ہوں گے، دل میں بغض نہیں ہے تو خود ہی سوکھے ہوں گے، سچ بولیں گے طمانیت ہمیں ہی ملے گی، کسی کو اذیت نہیں دیں گے، ظلم نہیں کریں گے تو چین کی نیند خود ہی سوئیں گے۔
تو خود ہی ہم آرام کی زندگی گزاریں گے. اور اگر کسی کو ہم زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، مال لوٹیں گے، حق غصب کریں گے تو خود ہی بے چین رہیں گے. شاید جس کو لوٹا وہ چین کی نیند سے سو جائے، لیکن ہم چین کی نیند نہیں سو سکیں گے. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ آرام کی نیند سو جائے، لیکن ہم اگر کسی کا حق غصب کر لیں گے، کسی پر زیادتی کریں گے تو خود ہمیں قرار نہیں ہوگا. ساری زندگی وہ ظلم، وہ زیادتی، وہ جھوٹ، وہ مکر، وہ خدا، وہ دھوکہ، وہ حسد، وہ بغض، وہ کینہ، وہ نفرت، وہ عجب، وہ ریاکاری ہمارا پیچھا کرے گی اور ہمیں چین نہیں آنے دے گی. تو آؤ اپنی زندگی کے اندر خود ہی چین کے بیج لگاؤ جو ہمیں سکون دیں، پھل بھی دیں، طمانینت بھی دیں اور زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے. آج آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں آئے ہیں تو ایک خوبصورت زندگی کے تصور کے ساتھ یہاں سے اٹھ کے جائیں کہ ہم ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے گزاریں گے اور اپنے آپ کو سوکھا رکھیں گے. خلق خدا کو جو ہے وہ اذیت سے بچائیں گے. ہمارے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راحت ہوگی. ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے. انشاءاللہ ایک اینٹ سے دیوار بنتی ہے، فرد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. دوسروں کی اصلاح پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم اپنے آپ پہ توجہ کریں، اپنے عمل پہ غور کریں تو انشاءاللہ ایک صالح معاشرے کی ترتیب ہوگی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیا جائے گا، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا.